السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امیدیں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ محرم الحرام کا ایک بہت خاص وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں، اور یہ میرا جو ہے سمجھیں کافی سالوں سے میرا اس کا روٹین ہے کہ جب محرم الحرام میں جو ہے ایام 20 کے روزے آتے ہیں تو وہ میں ضرور رکھتی ہوں۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو سال بھر میں جس مہینے میں بھی توفیق ہوتی ہے میں رکھ ہی لیتی ہوں روزے، اسپیشلی رجب اور شعبان کے تو ضرور ہی رکھتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کسی اور مہینے میں بھی پھر ظاہر رمضان ہوتا ہے اور پھر شوال کے روزے ہوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ذی الحجہ کے بھی ہوتے ہیں، اور بیچ میں زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہوتا ہے، تو جس مہینے کی بھی توفیق ہوتی ہے اس میں میں ضرور رکھتی ہوں الحمدللہ۔ تو لیکن جو محرم الحرام ہے، محرم الحرام میں جو ہے یہ ایام 20 کا جو ہے ایک بڑا خاص عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور میرا بڑا اپنا آزمودہ ہے، اور میں اس کا بڑا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ انتظار کرتی ہوں کہ جب یہ مطلب مہینہ آئے تو میں ان روزوں کا اہتمام کروں۔ تو اس میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ 12 محرم الحرام ہوتی ہے، آپ نے اس دن آپ نے رات کی عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھنا چاہیں سورہ فاتحہ، کوشش کریں کہ مطلب جیسے آپ کا ایک روٹین آپ میں ہو کہ جیسے آپ نے 300 دفعہ پڑھ لی، 500 دفعہ پڑھ لی، یا ایسے جو بھی آپ حسب توفیق آپ پڑھ سکیں نا، اور ہر دفعہ جو ہے وہ آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، لیکن جب آپ تسبیح ختم کریں، مطلب آپ نے 101 دفعہ پڑھی سورہ الحمد، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 33 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ تسبیح شروع کریں۔ تو آپ فجر کی نماز تک آپ جتنی بھی پڑھ سکیں، آپ کو جتنی بھی توفیق ہو آپ وہ پڑھیں، اور پھر اگلے دن کا آپ جب سحری کریں 13ویں روزے کی، جب وہ 13واں محرم کا دن شروع ہو، اور تو آپ اس کی روزے کی نیت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سحری کر کے جو ہے وہ ظاہر آپ سو جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور پھر آپ دن بھر آپ کو جب یاد آئے، ویسے تو خیر اس کے جو اعمال ہیں، یہ جو عمل ہے اس میں مطلب اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو بھی چیز ہم آسانی سے کر سکیں وہ کر لینی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ مطلب دن بھر میں آپ ہر نماز کے بعد ظہر پڑھیں گی اس میں، اور پھر عصر کی نماز میں اسپیشلی، تو لیکن یہ کہ دن بھر میں آپ جتنا آپ کھلا سورہ الحمد پڑھ سکیں آپ اسے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد بھی جو آپ ایک تسبیح پڑھ لیں سورہ الحمد کی، اور عصر میں تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تکرار کرنی ہے نا، مطلب آپ مستقل عصر سے مغرب کے وقت اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو مطلب انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ملیں گے۔ لیکن یہ 3 دن کا عمل ہے، جیسے آپ نے آج 13واں روزہ رکھا، اور پھر آپ نے سارا دن یہ الحمد کو اس طرح سے پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کا یہی روٹین ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سے جتنی بھی آپ حسب توفیق پڑھ سکیں، اس میں آپ تھوڑا سا گیپ بھی لے سکتے ہیں، مطلب لیٹ بھی سکتے ہیں، اٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا جاگ کے یہ عمل کر لیں اتنا اچھا ہے۔ پھر جو اس کا جو صحیح ٹائم ہے وہ ویسے تو خیر یہ ہے کہ آپ اس کا جو تسبیحات کر رہے ہیں پوری رات میں 500 دفعہ پڑھی، 700 دفعہ پڑھی، وہ آپ تہجد کی نماز کے وقت تک جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، اس کے بعد تھوڑا گیپ لے لیں، پھر دعا کریں، اور پھر سحری کریں، اور نماز فجر کی پڑھنے کے بعد بس پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹیں، اور پھر ظاہر ہے باقی لوگ بھی اگر گھر میں اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے روزہ رکھنے کی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے گھر کے روٹین کے کام جو ہوتے ہیں وہ کرنے ہی ہوتے ہیں، گھر کی اور ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ نے 13، 14، 15 کہ 15 کے دن تک آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے۔ 12 کے دن آپ نے رات میں شروع کرنا ہے، اگلا دن جو ہوگا وہ 13واں محرم ہوگا، اور پھر یہ 15ویں محرم کو جو ہے یہ مغرب میں ختم ہو جائے گا۔ تو آپ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، اور یہ عمل جب آپ شروع کریں گی محرم میں، تو اس کے بعد آپ نے سفر میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، سفر کے مہینے میں بھی آپ نے 13، 14، 15 کرنی ہے، اور پھر ربیع الاول میں بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، مطلب الحمد کی جو ہے وہ تعداد وہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ لیکن اس میں درود شریف جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ درود شریف کی جو تسبیح ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر تسبیح کے بعد آپ نے 33 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو ہے وہ درود شریف کی پوری ایک تسبیح ہوگی، آپ تسبیح پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی بھی نیت ہو، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں، بچوں سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ، ہسبینڈ کی جاب، صحت، تندرستی، جو بھی چیز آپ اس کی نیت کر کے آپ پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور آسانی فرمائیں گے،
اور یقیناً آپ اس کے جو رزلٹ دیکھیں گے آپ لوگ، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسپیشلی جب ہم یہ 3 مہینے لگاتار یہ عمل کرتے ہیں، دیکھیں روزہ تو ویسے ہی پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور پھر آپ نے رات میں جاگ کے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے سورہ الحمد کی جو کہنا چاہیے تلاوت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ سورہ الحمد جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں پورے قرآن کو جو ہے سمو لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی اتنی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ایسے اذکار ہیں، اور یہ آپ بہت سارے علماء سے اور بہت سارے کہنا چاہیے جو روایات ہیں اس میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک تو ایام 20 کے روزے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں تو وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو میں تو تمام لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ جناب آپ اس کو ضرور کریں، اور کیونکہ میرا اپنا آزمودہ ہے اور میں سالوں سے کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، گھر کے لیے کیا، اور باقی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا ہمیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم شکر ادا کر کر کے بس ہم کہیں کہ اللہ تیری ہر نعمت کا، تیری ہر اس چیز کا شکر جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کبھی کبھی صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ آپ کے دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اسے کیسے نکالیں۔ جو ہم لوگ ٹوتھ پکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے گھروں میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، تو آپ یقین کریں وہ چیز کتنی اذیت ناک ہوتی ہے اس وقت کہ وہ دانت میں ایک زیرہ پھنس گیا، ایک سونف کا تنکا پھنس گیا، یا کوئی ایسی چیز پھنس گئی، چلیں کوئی کھانے پینے کی چیز تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کتنی اذیت ناک ہو جاتی ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو سامنے رکھ کے میں اس مشاہدے کی بات کر رہی ہوں۔ یہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن کسی کے لیے اتنی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی تکلیف وہ شخص خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن جب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جس تکلیف میں تھا اس کا حل تو بھائی کسی کے پاس نہیں تھا، وہ خود ہی کوئی اگر یا تو آپ کسی چیز سے نکالیں، کوئی آپ ٹوتھ پک استعمال کریں، اگر آپ کا دانت بہت ہی جڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو کوئی دھاگا استعمال کرنا پڑے گا، یہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے آپ کو کم سے کم تکلیف دے۔ تو ہمیں تو ہر چھوٹی سی چیز کے لیے اور ہر بڑی چیز کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور آپ یقین کریں آج کل کے دور کے حساب سے اگر میں بات کروں تو بے شک زندگی کے سب لوگوں کی زندگیوں میں بہت مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ شکر ادا کرنے کے لیے اس سے 4000 گنا زیادہ چیزیں جس پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مطلب ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب بھی دیکھتے ہوں گے، سب کچھ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہاں جو مہنگائی کا حال ہے، جو کمپنیز ہمارے یہاں بند ہو رہی ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، لیکن کیا ہم رات میں بھوکا سوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کیا یا اور دوسرے لوگوں کے گھر میں کیا اناج نہیں ہوتا؟ کیا کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی؟ وہ مطلب زندگی کے کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر دن ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے۔ اور ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آج کل کہ یہ کہا جائے کہ آج کل کوئی بھی شخص جو ماشاءاللہ ہنرمند لوگ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں، سیلری پرسنس تو پھر بھی تھوڑا بہت ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ آخری مہینے میں ان کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کو یہ لگے کہ نہیں جی آج تو میرے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا پکاؤں، کیا کروں، اور بچوں کو کیسے ان کی ساری چیزوں کو میں جو ہوں مینیج کروں۔ تو ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ یقین کریں ہمارے پاس ایسی ماشاءاللہ سنت سے جو ہے ماشاءاللہ سنت سے مستند جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں جو ہم اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں شکر اور اللہ تعالیٰ کی جو کہنا چاہیے ہر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کی ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے نا ان چیزوں پہ شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری اپنی صحت ہے، کہ ہماری صحت تندرستی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم ہر بڑا کام بھی کر لیتے ہیں، ہمت طاقت نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن صحت تندرستی ہوتی ہے تو نہیں بس چلو بھائی یہ کام بھی کر لیتے ہیں، وہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور وقت حالات سب کے جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی انسان کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے، اور موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور شکرانے کی نماز ہے، نماز حاجت ہے۔ تو بس مجھے آپ لوگوں کے ساتھ آج یہی شیئر کرنا تھا اور یہی بتانا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری ماشاءاللہ
ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم ملیں گے ایک نئے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ جڑے رہیے۔